انگزائٹی کی ایکچولی اقسام کون کون سی ہوتی ہیں. مینلی کہا یہ جاتا ہے کہ انگزائٹی کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک سچویشن انگزائٹی ہوتی ہے. سچویشن انگزائٹی کا مطلب یہ کہ کسی ایک خاص سچویشن سے جو ہے آپ کو مسئلہ ہے, اس سچویشن کو بارے میں جب بھی کوئی بات ہوتی ہے, اس کو فیس کرنے کے بارے میں جب بھی کوئی ٹائم آتا ہے, تو آپ پہلے سے ہی اس کے بارے میں اتنے زیادہ اپریہینشنس, خیالات اور نیگیٹو خیالات آپ کے دماغ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی طرف جانے سے پہلے خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایک خاص سچویشن ہو سکتی ہے, مے بی لوگوں کے سامنے بات کرنا ہو سکتا ہے, پریزنٹیشن دینا ہو سکتا ہے, اپنا کوئی پرپوزل دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو جو ہے پرفارمنس انگزائٹی بھی ہوتی ہے. پرفارمنس انگزائٹی جو خاص طور پہ یہ آپ کے ایگزام سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے آپ کی ازدواجی تعلقات کو استوار کرنے کے متعلق ہو سکتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں سیکشل پرفارمنس انگزائٹی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے پرفارمنس انگزائٹی جو ہے وہ آپ کی پریزنٹیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یعنی یہ پرفارمنس انگزائٹی ہوتی ہے ویئر یو ہیو ٹو پرفارم یور سیلف اینڈ یو آر ہیونگ دس فیئر کہ شاید میں نہ کر پاؤں, یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا. یہ خیال آپ کے دماغ کو ہر وقت کلنگ کیے رکھتا ہے, اور جس کی وجہ سے آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ امپروو کرنے کی بجائے خراب ہو جاتی ہے, اور انگزائٹی آپ کا کنٹرول جو ہے وہ لے جاتی ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو انگزائٹی میں ایکسیسو فوبیاز ہو جاتے ہیں. فوبیا کا مطلب ضرورت سے زیادہ خوف جو ہے وہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ کسی کو لیزرڈ کا خوف ہو سکتا ہے, یعنی چھپکلی کا خوف ہو جائے, سانپ کا خوف. تو آف کورس سانپ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہر کوئی انسان جو ڈر سکتا ہے, لیکن ضرورت سے زیادہ خوف جو ہے, یعنی سانپ اب نارمل حالات میں ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ نظر آئے, یوزلی گھروں میں نہیں ہوتا, لیکن آپ کو ہر وقت یہ خوف رہے کہ سانپ نہ آ جائے, سانپ نہ آ جائے. سو یہ ایک ایسا خوف ہے جو آپ کے دماغ میں جڑا ہوا ہے, جس کی حقیقت کے ساتھ اس طرح سے تعلق بہت کم ہے, مگر یہ کیونکہ عام طور پہ گھروں میں اس طرح سے سانپ نہیں نظر آتے, تو یہ زیادہ جو ہے وہ خوف آپ کے دماغ کو افیکٹ کر سکتا ہے. اسی طرح سے اونچائی کا خوف ہو سکتا ہے, پانی کا خوف ہو سکتا ہے, بند جگہوں کا خوف جو ہے لوگوں کو ہو سکتا ہے, یعنی ایک چھوٹے کمرے میں لوگ بیٹھنے سے پریشان ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں میں بیٹھنے کا خوف ہو سکتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے, مجھے ایویلویٹ کریں گے, میرے بارے میں بات کریں گے, یا میرے بارے میں پتہ نہیں وہ مجھے جج کر رہے ہوں گے. ان کے سامنے کھانے کا خوف جو ہے وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو. سو انجیکشن کا خوف بہت زیادہ ہو سکتا ہے کہ انجیکشن نہیں لگوانا. کسی بھی قسم کا کوئی ایسا خوف جو آپ کی لائف کو ہیمپر کر دے اور آپ وہ سچویشن میں جانے سے خوف زدہ ہوں, یا آپ کو وہ خوف جو ہے کوئی بھی کام کرنے سے روکے رکھے, وہ فوبیا ہے, اور انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے. سو آپ کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک انگزائٹی جو ہوتی ہے وہ جنرلائزڈ قسم کی انگزائٹی ہوتی ہے. جنرلائزڈ قسم کی انگزائٹی یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہر چیز کے بارے میں پریشانی رہتی ہے, یعنی وہ کوئی بھی چیز ہو, چاہے وہ ایکچولی پریشان ہونے والی ہو یا نہ ہو, مگر وہ اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں ہر چیز پر. بچوں نے کھانا کھا لیا ہوگا کہ نہیں, شوہر کام پہ پہنچ گیا ہے یا نہیں, اماں کو تو نہیں کچھ ہو گیا, فلانے کو تو نہیں کچھ ہو گیا, اوہو میں نے وہ چیز پتہ نہیں ٹھیک طریقے سے رکھی بھی تھی یا نہیں. یعنی یہ وہ انگزائٹی ہے جو ان کو ہر وقت رہتی ہے, ہر چیز کے بارے میں انگزائٹی رہتی ہے. دین دیئر از اندر تھنگ جس کو ہم کہتے ہیں obsessive compulsive disorder. اس کے اوپر ہم ضرور ایک ڈیٹیل ویڈیو کریں گے, مگر ابھی صرف کچھ چیزیں اس کے بارے میں بتاؤں گی. یہ بھی ایک انگزائٹی کی قسم ہے جس میں انسان کو خاص طور پہ ناپاکی کے حوالے سے یا کسی ایک چیز کو آرڈر میں رکھنے کے حوالے سے جو ہے وہ انگزائٹی اور خیالات جو ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یعنی اس وقت تک انگزائٹی رہتی ہے جب تک آپ چیزوں کو اپنے خاص آرڈر میں نہیں رکھ لیتے جو آپ کے دماغ میں فکس ہوا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کو ناپاکی کا اور گندگی کا خیال ہے تو آپ ہاتھ بار بار دھوئیں گے اور اتنی دفعہ دھوتے رہیں گے جب تک آپ انٹرنلی سیٹسفائی نہیں ہو جاتے. یعنی یہ بھی خیالات کے ساتھ جو اس چیز کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اور obsessive compulsive disorder جس کو ہم کہتے ہیں, یا OCD جس کو ہم کہتے ہیں, وہم کی بیماری جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی انگزائٹی کی ایک ایکسیسو جو ہے, ایکسیسو انگزائٹی کی ایک شکل ہے. اب ہم بات کریں گے کہ بیسیکلی یہ جو مختلف قسم کی انگزائٹیز کی میں نے بات کی ہے, یہ ہوتی کیوں ہے. اس کی ابھی تک کی جیسے میں نے کہا کہ کیونکہ یہ ایک نارمل ہیومن سٹیٹ ہوتی ہے, مائنڈ کی ایک نارمل سٹیٹ ہے کہ ہم سب انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں, مگر وہ لوگ جن کے لیے انگزائٹی کو مینیج کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے, جن کی انگزائٹی ان کا کنٹرول لے جاتی ہے, ان کے لیے پرابلمٹک بن جاتی ہے. اور ہمارا برین جب مسلسل انگزائٹی میں رہتا ہے تو اس صورتحال میں یہ نارمل سٹیٹ کو انجوائے کرنا بند کر دیتا ہے. اس کے اندر وہ جو الارم لگا ہوا ہے کہ اب سچویشن گزر گئی ہے, اب آپ کو نارمل ہو جانا ہے, کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ انگزائٹی میں رکھا ہوتا ہے, تو اس وجہ سے وہ ہمارا الارم جو ہے یوں سمجھ لیں کہ وہ خراب ہو جاتا ہے, اور ہم ہر وقت انگزائٹی کی سٹیٹ میں ہی رہتے ہیں, اور ہماری باڈی اور مائنڈ کبھی بھی نارمل جو ہے وہ نہیں ہو پاتا. سم ٹائمس جن انگزائٹی جو ہے وہ دیکھا گیا ہے کہ جینیٹیکلی بھی ٹرانسفر ہوتی ہے. جن لوگوں کی فیملی میں انگزائٹی یا کوئی اور سائیکولوجیکل پرابلم جو ہے وہ ہوتا ہے, ان کو آگے پھر نیکسٹ جنریشن میں بھی وہ چیزیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں.
سم ٹائمز ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی ہو جس نے آپ کو ٹریگر کر دیا ہو. مثلاً بچپن میں آپ نے اپنے ٹیچر سے بہت زیادہ بری طرح آپ کو انسلٹ ہو گئی ہو, ڈانٹ پڑ گئی ہو, جس کی وجہ سے آپ کا کانفیڈینس جو ہے شیٹر کر گیا, اور آپ دوبارہ لوگوں کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتے. اماں ابا نے بچپن میں بہت بری طرح ڈانٹا ہو, یا کسی خاص نام سے آپ کو پکارا جاتا ہو, یا آپ کے دماغ میں کچھ نیگیٹو چیزیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہوں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ کاز کر سکتی ہیں الٹیمیٹلی انگزائٹی کو. کچھ ایسے بایولوجیکل کیمیکلس ہوتے ہیں انسان کی باڈی کے اندر جن کی ایکسیسو جو ہے یعنی اگر وہ ضرورت سے زیادہ کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو باڈی جو ہے ڈفرینٹ قسم کے سائیکولوجیکل پرابلمس کا شکار ہو جاتی ہے. اور جب ان کی جو کیمیکلس ہیں جب ان کی کمی ہو جاتی ہے باڈی کے اندر, تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ کچھ لوگ انگزائٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں. سو بیسیکلی یہ کچھ مین وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انگزائٹی جو ہو سکتی ہے, اور سم ٹائمس کوئی ریزن نہیں ہو سکتی مگر آپ کو انگزائٹی ہو گئی ہے, اور آپ کے بیڈ ایکسپیرینسز کی وجہ سے ہو سکتی ہے. کبھی یہ اپنے فیلئر کو فیس کیا اور دوبارہ جب کبھی آپ کوئی نیا کام کرنے لگتے ہیں تو آپ اسی طرح سے اس خوف میں چلے جاتے ہیں کہ آئی مائٹ فیل اگین. تو یعنی آپ کے پاسٹ ایکسپیرینسز پہ اس کو بہت زیادہ افیکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں.